بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پر بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس آئے، وہ چیز لے کر آئے جسے تمہارے دل نہ چاہتے ہوں، تو تم نے تکبر کیا، تو ایک گروہ نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، وہی بات ہوگی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے یا یہود و نصارہ نے کہا، ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی محفوظ ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے تورات کا علم دیا، تورات کتاب دے کر بھیجا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر بہت سے رسول بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ ان کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد کی گئی، کیونکہ یہ خطاب میں عیسائی بھی مراد ہیں، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے قتل بھی کیا، سولی پر چڑھایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا، اور فرمایا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آتا جسے تمہارا دل پسند نہ کرتا ہوتا تو تم تکبر کرتے۔ رسولوں کے ایک گروہ کے انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو رسولوں کے قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور کچھ کی انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا کہ یہ بات قبول کرو، وہ کہتے ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی اس میں اب کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی جو ہمارا عقیدہ بن چکا ہے، جو ہماری تورات میں یا ہماری انجیل میں اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم ہمارے پر اثر نہیں کرتا۔ یہ آج میرا اور آپ کا رویہ بھی بن چکا ہے کہ جب ہم کسی ایک مذہب کو فالو کر لیتے ہیں، اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کسی دوسرے مذہب والے کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، چاہے وہ بات حق پر ہے یا نہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کسی کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرے کہ اس کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ صرف یہ سوچ لینا کہ میرا مذہب، میرے امام کی ہر بات حرف آخر ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ جی مسلک کی بات کر رہے ہیں، فرقہ واریت یا مسلک کوئی بھی آپ لے لیں، تو اس میں یہی ہے کہ صرف یہ کہنا کہ میرا مسلک ٹھیک ہے، باقی سارے فرقے غلط ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسروں کی بات سننی چاہیے، سننے کے بعد دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے کس کی بات درست ہے اور کس کی بات غلط ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان کے پاس اللہ رب العزت کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، بس کافروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ رب العزت اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر عیسائیوں کا بالخصوص یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ السلام کی بعثت سے قبل
جب کفار مکہ ان کے اوپر چڑھائی کرتے، وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ جو نبی آپ نے آخری نازل کرنا ہے، جس کے بارے میں نشانیاں ہماری کتاب میں آئی ہیں، آپ اس نبی کو نازل کیجئے، ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ پر حملہ کریں گے، ہم فتح حاصل کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نہیں آئے، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے نبی کی نسل سے آئے، تو وہ بغض کرنے لگے، حسد کرنے لگے کہ ہماری نسل سے نہیں ہے، اب اس کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم حسد کرتے ہوئے تم نے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، صرف اس بنا پر کہ اللہ رب العزت نے ہمارے علاوہ، ہماری نسل کے علاوہ کسی اور کے اندر پیغمبر بھیج دیا۔ وہ جاننے کے باوجود صرف حسد کرتے ہوئے۔ آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہم بھی نسلی تعصب میں کا شکار ہو چکے ہیں، مسلک کے تعصب سے نکل کر بار اللہ رب العزت کے ہاں صرف وحدانیت اللہ رب العزت کی اختیار کریں۔ سارے مسلک کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج فرقہ واریت اس قدر پھیل گئی ہے، ہر شخص اپنے فرقے کی بات کرے گا، اپنے مسلک کی بات کرے گا۔ اگر ہم فرقہ واریت سے نکلنا چاہتے ہیں، آج ہی عزم کریں، جو بات قرآن کریم میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مجھے مل گئی، اس کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا فرقہ، کون سا مسلک اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آج ہم نسلی تعصب میں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے خاندان والے جو بات کرتے ہیں ہم وہی کریں گے، اس کے بعد نہیں کرتے۔ کسی کو کوئی طریقہ، کوئی دین کی بات بتلائی جائے، وہ یہی کہتا ہے میرے خاندان والے اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ یہی کفار مکہ کا، یہی یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ ان کو کوئی دین کی بات بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، وہ کہتے ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہم نے بھی نہیں کرنا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں جو بات اللہ رب العزت کے کلام سے مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل جائے، ہم نے اسی کے اوپر فالو کرنا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ کتنے اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کیے، انعامات کرنے کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کی پیروی نہیں کی، نافرمانی کی۔ فرمایا ہر دفعہ اللہ رب العزت کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جن پر غصہ کیا ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، علم بھی تھا، علم کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ کا ان کے اوپر غضب آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ایک شخص کو اگر قرآن کریم کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، اس کے باوجود وہ کام نہ کرے تو ہم اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہم یہودیوں والے طرز عمل پر چلیں گے تو جو غضب اللہ رب العزت نے ان پر اتارا تھا ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب اللہ رب العزت نے ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم کے اوپر ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں ہم صرف اسی چیز کو مانیں گے جو ہمارے نبی پر نازل کی گئی تھی، یعنی ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں، انجیل پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم واقعتاً تورات پر ایمان لاتے ہو، انجیل پر ایمان لاتے ہو، پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اس کا حکم تو تورات میں بھی نہیں دیا گیا، انجیل میں بھی نہیں دیا گیا۔ یہی وہ کل عاصم صاحب آپ کی بات کا جواب ہے کہ وہ تورات پر بھی صحیح معنوں پر ایمان نہیں لانے والے۔ اگر تورات پر ایمان لاتے کم از کم انبیاء کو قتل نہ کرتے۔ ان کا انبیاء کو قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تورات کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے، یا اتنا ایمان لاتے ہیں جتنا ان کا دل چاہتا ہے، جیسا کہ ہمارا رویہ ہے۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر مسلک کی بات آئے گی
کہ ہمیں اپنے مسلک کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات قابل قبول نہیں ہے. ہم بھی وہی بات کہتے ہیں کہ میرے مسلک میں یہ بات آ گئی، اس کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی بات کو نہیں ماننا. یہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی تردید کی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے. اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں دی. ان کے سامنے کئی مرتبہ اللہ نے معجزات بھی دکھائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور اس کی وضاحت ہم نے کل بھی کی تھی کہ بچڑے کو معبود تو انہوں نے بنایا، اور ہم نے بھی اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. ہم بھی اپنی خواہشات کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے الہ کی عبادت کی جاتی ہے. اس کی وضاحت کل ہم کافی لمبی کر چکے ہیں، اس لیے وقت کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے ہم نے 2 دن پہلے ذکر کیا کہ وہ تورات پر پھر ایمان لانے والے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ان کے اوپر کیا، زبردستی ان سے ایمان لایا، زبردستی انہوں نے گواہی دی کہ اللہ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا ہے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ رب العزت نے وہ پہاڑ پیچھے کیا، پھر نافرمانی کرنا شروع کر دی. کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نے اس کی پیروی نہیں کی، ہم نے اس کی نافرمانی کی. آج ہم بھی وہی بات کرتے ہیں کہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، اللہ رب العزت نے اپنا عذاب دکھایا، ہم اللہ رب العزت کے قریب چلے جاتے ہیں، ہم مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. زلزلے گئے کو بھی 2 گھنٹے گزرتے ہیں، سیلاب کا پتہ لگا کہ کم ہو گیا ہے، اب واپس گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں ہمیں صحابہ کرام کی ایک مثال ملتی ہے جو ہمارے لیے بہت بہترین ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارا محاسبہ کرے گا، جو تم کام کرتے ہو یا تم دل میں سوچتے ہو، اللہ اس پہ بھی تمہارا محاسبہ کرے گا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا اللہ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا، کوئی بات نہیں، ہم مالی صدقہ کریں گے. اللہ نے جہاد کا حکم دیا، ہم جہاد بھی کریں گے، لیکن وہ چیز جو ہمارے دلوں میں ہے ہمارا اس پہ محاسبہ ہوگا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا بنی اسرائیل والی بات نہ کہو، انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. فرمایا کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ یہ بات مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن آپ نے فرما دیا ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن اللہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا. صحابہ بیان کرتے ہیں ہم بار بار یہی الفاظ کہتے رہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، حتیٰ کہ اتنی بار کہے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اگلی آیت میں فرما دیا کہ اللہ رب العزت تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا جس پر تمہارا اختیار نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی انسان کی طاقت ہے انسان اتنا ہی اللہ رب العزت اس کا محاسبہ کرے گا. یہاں پر فرمایا سمعنا وعصینا، اور صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا. یہی فرق ہے صحابہ اکرام میں اور بنی اسرائیل میں. ہم نے دیکھنا ہے ہم کس گروہ میں ہیں. ہمارے سامنے قرآن کریم نے کیا کیا احکامات نازل کیے، ہم نے ان کو سننے کے بعد کیا کہا، اطعنا کہا یا عصینا کہا. صحابہ کی طرح مان لیا یا بنی اسرائیل کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح اس کا انکار کر دیا. ہم انکار زبان سے نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے انکار کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہے کہ 2 سے 3% لوگ مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، باقی 97-98% لوگ وہ بنی اسرائیل والے طریقے پر ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی اس بات کو سن لیا کہ نماز فرض ہے وعصینا، اور انہوں نے نافرمانی کی. ہمیں اللہ رب العزت نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، کسی دوسرے کا حق نہیں کھانا، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، احسان کر کے جتلانا نہیں ہے. ہم نے ساری باتیں سن لی، لیکن وعصینا، ہم نے بھی نافرمانی کی.
ہم نے ساری باتیں سننے کے بعد اللہ رب العزت کی پیروی نہیں کی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ رب العزت کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے خاص کے لیے ہی ہے، یعنی یہود و نصارہ کے لیے ہے، تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز وہ اس کی آرزو نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ رب العزت ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جیسا کہ وہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہی ہمارے لیے ہے، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر واقعتاً تم جنتی ہو تو اللہ سے ملاقات کی امید کیوں نہیں کرتے، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم دنیا سے نکل کر جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ بھی فرمائی کہ کیوں تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں یہ بددعا کریں کہ جو سچا ہے اللہ اس کو بچا لے، جو جھوٹا ہے اللہ اس کو موت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ موت کی بددعا کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے قبول نہیں کیا، ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کر دی ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے، ہمیں موت واقع ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس پر وہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کریں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس جائیں۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ جو میرے اعمال میں کرتا چلا آ رہا ہوں کیا وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت سے ملاقات کی میں امید رکھوں؟ کیا میں سوچ سکتا ہوں کہ ایک دن میں جتنے گناہ کرتا ہوں ان گناہوں کے بعد بھی اللہ رب العزت مجھ سے ملاقات کر کے خوش ہوں گے، یا میرے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، تو اللہ رب العزت اگر میرے نیک اعمال اچھے ہیں تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ سے ملاقات کی خواہش نہ رکھے، اس کے اعمال ہی ایسے نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو سکے، پیش ہو سکے، وہ اللہ سے ملاقات کی خواہش نہ رکھے گا، فرمایا اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں کیسے اعمال اللہ کے ہاں بھیج رہے ہیں، کیا ہم اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ رب العزت خوب دیکھنے والا ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا پھر تذکرہ کیا کہ مشرکین مکہ تو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، ان کے ہاں جزا سزا کا تصور نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں تصور ہے، ان کو پتہ ہے آخرت قائم ہوگی، اللہ رب العزت عذاب بھی دیں گے، نیک لوگوں کو جزا بھی دیں گے، جنت میں بھیجیں گے، جہنم میں بھیجیں گے۔ یہودیوں کو پتہ ہے ہم ایمان نہیں لے کر آئے، وہ چاہتے ہیں 1000 سال کی عمر مل جائے، بے شک دنیا میں رہتے ہوئے ہم غلام رہیں، لیکن آخرت کی زندگی سے بہتر ہے، آخرت میں ہمارا انجام جہنم میں ہے، چلو جہنم سے کئی درجے بہتر ہے انسان دنیا میں غلامی کر لے۔ وہ چاہتے ہیں 1000 سال کی عمر دی جائے، بس دنیا میں رہنے، کہیں آخرت میں کہیں موت ہمارے اوپر واقع نہ ہو، ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 11 بھی ختم ہو چکا ہے۔ اصل میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے اب ہم عربی قرآن کریم کی نہیں پڑھیں گے، صرف آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تاکہ ٹائم بچے، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم پڑھ سکیں۔ اور جو رکوع میں لکھنے والے کام ہیں، کرنے والے کام ہیں، وہ بھی صرف وہی لکھیں گے جو ریپیٹڈ نہیں ہیں۔ جن احکامات کا، جن چیزوں کا ہم نے پہلے لکھ لیا ہے، ہم ان کا دوبارہ تذکرہ نہیں کریں گے، جیسے بار بار نماز قائم کرنا، فساد برپا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چیزیں بار بار آ رہی ہیں، اب ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔
رکوع نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے رکنے کے کاموں میں یہ بیان کیا کہ کتاب اللہ کو پہچان کر انکار کرنا، نہ کرنے میں کام رکنے والے کام، کرنے والے کام میں وہ جو پہلے دوبارہ آ چکے ہیں، کتاب اللہ کو پہچان کر انکار کرنا، کتاب اللہ کو پہچان کر انکار کرنا، یعنی دین اسلام کو حق جاننے کے باوجود انکار کرنا۔ نمبر 2، زندگی کے لیے حریص ہو جانا، یعنی زندگی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا کہ میں زندہ رہوں، آخرت کی فکر ہی نہ کرنا، زندگی کے لیے حریص ہو جانا۔ باقی اس کے اندر دوبارہ آیا ضد کرنا، ظلم کرنا، حق بات کو سن کر نہ ماننا، یہ چیزیں پیچھے آ چکی ہیں، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ 2 کام ہیں رکنے والے، کتاب اللہ کو پہچان کر انکار کرنا اور زندگی کے لیے حریص ہو جانا۔ آگے رکوع نمبر 12، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، اور جو کوئی اللہ رب العزت کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا، میکال کا دشمن ہو تو بے شک اللہ رب العزت سب کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ہر بات کا آپ کو جواب بتلا دیا۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم تو وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ایمان لانا ہے، کہنے لگے آپ یہ بتائیں وحی لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا نہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، جبرائیل علیہ السلام جنگ کے احکامات لے کر آتے ہیں، ہاں یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ کہنے لگے اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے کہ آپ پر وہی لے کر آتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے گویا وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں، ایک سے محبت کر رہے ہیں، ایک سے نفرت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ آپس میں دشمن ہیں۔ دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ ایک کو دوست تسلیم کرنا، ایک کو دشمن تسلیم کرنا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ فرمایا جو اللہ رب العزت کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے گویا وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے انہوں نے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پر پھر وہی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی عادت ہے عہد کو توڑنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، ان کی عادت ہے، آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کیوں عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جسے کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہود و نصارہ کا کہ ان کی کتاب میں آپ کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے آنا ہے، آپ کی یہ صفات ہیں، لیکن جب وہ آ گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہیں، ہماری نسل کے باہر سے ہیں، انہوں نے اس طرح انکار کیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے یہی ظاہر کروایا، باور کروایا کہ تورات میں یہ احکامات ہی نہیں ہیں، گویا انہوں نے تورات کو ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ،
اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کرو، یعنی آپ کفر نہ کریں. پھر وہ ان دونوں کو وہ ایسی چیزیں سکھاتے جس کے ذریعے وہ مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ. اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ رب العزت کے پاس تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے ہوتے. یہاں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر کیا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے چلے گئے، ان کے پاس کوئی عقلی دلائل بھی موجود نہ تھے کہ آپ کا انکار کریں، انہوں نے آپ کے اوپر جادو کروا دیا، اور جادو کروایا جس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آتا. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں خیال رکھتے کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے. وسوسے آپ کو آنا شروع ہو گئے، آپ کی پریشانی میں تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا کہ فلاں کنویں کے اندر آپ کے بال مبارک پر فلاں یہودی نے جادو کیا ہے، آپ نے اس کو ختم کروا دیا. لیکن فرمایا کہ یہی کام مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہے. آج ہمارے معاشرے میں عورتیں یہ کام کرتی ہیں، خاندان کی عورتیں ہیں، لیکن کسی کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں. فرمایا یہ وہ کام ہے جس کے بدلے کرنے پر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی انسان اس کی آخرت تباہ برباد ہو گئی جس نے جادو کیا. اور فرمایا جس نے جادو کیا گویا اس نے شرک کیا. آج ہم اپنے خاندان میں دیکھیں کون سی ایسی عورتیں ہیں جو جادو کے ذریعے ہمارے اندر نفرتیں پیدا کر رہی ہیں. یہ کام ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکا ہے. اور کوشش کریں اگر کسی کو لگے کہ جادو ہو چکا ہے، یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا استعمال کریں. کسی فقیر پیر کے پاس جانے کی بجائے خود گھر میں دم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھتے، اس کے ذریعے دم کرتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ان کے ذریعے اپنے اوپر دم کیجیے. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً ان کا تھوڑا سا اجر بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا. اگر عقیدہ انسان کا درست ہے، اس کی نیت خالص ہے، اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کی پڑھی ہوئی 2 رکعتیں اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بہترین وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اور 2 رکعتوں کے اندر اس کو دنیاوی خیال نہیں آتا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، فرمایا اس کی 2 رکعتیں پڑھنا اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. یہی فرمایا کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، جو کام کرے اللہ کے لیے خالص کرے، قرآن و سنت کے مطابق کرے، تھوڑے کام بھی اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ اجر دے کر اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا سکتے ہیں. رکوع نمبر 12 بھی مکمل ہوا. اس میں کرنے کے کام پہلے ریپیٹ ہو چکے ہیں کہ ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا، علم حاصل کرنا. رکنے کے کاموں والے بھی لکھ لیں آپ. اس میں رکنے کے کاموں میں ایک کام یہ آیا ہے نیا کہ فرشتوں سے دشمنی کرنا، یا اس کو یہ لکھ لیں کہ اہل علم سے دشمنی اختیار کرنا. اس میں علماء بھی آ جائیں گے کہ علماء سے دشمنی اختیار کرنا اچھی بات نہیں ہے. نمبر 1 اہل علم سے دشمنی اختیار کرنا، یہ رکنے کا کام ہے. نمبر 2 جادو سیکھنا یا سکھانا، اس سے منع کیا گیا. نمبر 3
ایسے تمام کام کرنے سے منع کیا جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہیں. میاں بیوی میں جدائی ڈالنا. نمبر 3 میاں بیوی میں جدائی ڈالنا. اور آخری کام یہ کہ ہر وہ چیز سیکھنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ہر وہ چیز سیکھنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. رکوع نمبر 12 میں رکنے کے کام 4 ہیں. فرشتوں سے دشمنی کرنا یا اہل علم سے دشمنی کرنا. نمبر 2 جادو سیکھنا یا سکھانا. نمبر 3 میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. نمبر 4 ہر وہ چیز سیکھنا جو نقصان دہ ہے. آگے رکوع نمبر 13. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعینا یعنی ہماری رعایت کرو، مت کہو. اور کہو انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیے. کہو اور سنو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں اللہ رب العزت نے مجلس کے آداب بھی بیان فرمائے کہ کفار مکہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رائنا کہا جاتا، مسلمان کہتے رائنا، اے آقا ہماری طرف دیکھیے، تو کفار مکہ نے اس لفظ کو بگاڑ کر رائنا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب نعوذ باللہ ہمارا چرواہا. اللہ رب العزت نے اس لفظ کو ہی ختم کروا دیا. کہا ہے میرے صحابہ انظرنا کہنا ہے، یعنی مجلس میں انسان کو ہر وہ لفظ چھوڑ دینا چاہیے جس سے کوئی اشکال پیدا ہوتا ہو، جس سے کوئی دوسرا مطلب نکلتا ہو جو مطلب صحیح نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا. اور انسان کو ہر وہ انداز اختیار کرنا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیے ہوئے اعتراضات کو دور کیا جائے. آپ کی ختم نبوت پر جس انداز سے ڈاکہ ڈالا جائے، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے اس آیت کے تناظر میں ہم اس چیز کو دور کریں. جو اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کیے جا رہے ہیں، کفار کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کر رہے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ان اعتراضات کا جواب دیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر عیب سے پاک ہے. یہ ہمارا اس آیت کے تناظر میں حق بنتا ہے. اور مجلس کے آداب بتلا دیے گئے کہ مجلس میں ہر وہ لفظ جو 2 معنی رکھتا ہو، جس کا کوئی ایک مطلب صحیح نہیں نکلتا، اس سے بچنا چاہیے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں کہ اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی اتاری جائے. یعنی اہل کتاب بھی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور مشرکین بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بلائی نازل کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں. یہاں ان کے حسد کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حسد کر رہے ہیں کہ آپ کا خاندان، آپ کی نسل ہماری نسل سے نہیں ہے، آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر کوئی بلائی نازل کرے، آپ کو نبوت سے نواز دے. یہ مشرکین بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی یہود و نصارہ چاہتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی آیت کو لے آتے ہیں. کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا آپ کا کوئی دوست نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے کہ اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت کچھ آیات کو نازل کرتے ہیں پھر ان کو منسوخ کر دیتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے محدثین نے، مفسرین نے کئی جواب دیے ہیں. سب سے سادہ اور اہم فہم جواب یہ ہے کہ پہلا جو اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا تھا اس کی مدت ہی اتنی تھی کہ یہ کام اتنی دیر کے لیے نازل کیا جا رہا ہے. اب جب اللہ رب العزت اس کو منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہیں، گویا وہ مقدار جو مقرر تھی کہ اس کا ٹائم اتنا ہے، وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جیسے قبلے کے رخ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ قبلے کا جو اللہ رب العزت نے حکم دینا ہے
وہ مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک حکم دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب وہ معیار پوری ہو گئی، مقدار پوری ہو گئی، ٹائم پورا ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہہ دیں، بعد میں معلوم ہو کہ وہ بات صحیح نہیں ہے، اس سے سبق مل رہا ہے، نہ کہ ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو پہلے معلوم نہیں تھا، اللہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کوئی بات کہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی بات میں نظر آئے کہ اس کے اندر یہ بات غلط ہے، ہم اپنی بات سے پھر سکتے ہیں، اپنی بات سے رجوع کر لینا بندہ مومن کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے۔ فرمایا میں کوئی سی کام کرنے کا ارادہ کرتا، بعد میں دیکھتا یہ کام زیادہ بہتر ہے، میں پہلے کام کو چھوڑ دیتا اور نئے کام کو اختیار کر لیتا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت میں بھی ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے ناگزیر ہیں، جن کا ہم سے تعلق نہیں ہے، اس طرح کے سوالات ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور ایمان کے بدلے کفر کو خرید لینا، یا ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یا سنت کے بدلے بدعت کو خرید لینا، بدعت کو یاد کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے۔ سو آپ معاف کرو اور درگزر کریے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں ہمیں بھی منع کیا جا رہا ہے کہ جو حق پر ہو، اگرچہ ہمارے مخالف کوئی ہے، حق پر ہے، اس کا اللہ رب العزت نے مرتبہ مقام ہم سے بلند رکھا ہے، ہم اس سے حسد نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بدگمانی سے بچ جاؤ، بے شک اکثر بدگمانی کی باتیں جھوٹ ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا لوگوں کے اندر عیوب تلاش نہ کرو، ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، یعنی صرف انسان کا کام دوسرے شخص کے اندر عیب تلاش کرنا ہو، فرمایا ایسا نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات نہ کہو جو تم اس کے منہ پر نہیں کر سکتے، کسی سے بغض نہ رکھو، سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوسری روایت میں فرمایا جیسے آگ لگی لکڑیوں کو آگ ختم کر دیتی ہے، فرمایا انسان کی نیکیاں ہوں، انسان حسد کرنے والا ہو، حسد بھی انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی حسد نہ کریں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ رب العزت کہ ہاں اس کو پا لو گے، بے شک اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں انسان کوئی نیکی کرنے لگے تو اس کا دنیاوی فائدہ نہ سوچے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر تلاش کرے۔ فرمایا انسان جو بھی نیکی کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں اس کو پا لے گا۔ فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، حتیٰ کہ مسلمان بھائی کو ملنا ہے مسکرا کر ملو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اس کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اس لیے انسان جو بھی عمل کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرے، اس کا اجر اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو دینے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا نصارہ، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے۔ فرمایا یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، کہہ دیجئے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو،
تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جنت میں جانے کا پھر ایک طریقہ بیان فرمایا کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے تابع کر دے، یعنی انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، فرمایا دو چیزیں ہیں، دو شرائط ہیں جس کے اندر پائی جائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پہلی شرط اللہ رب العزت کے لیے خالص کیا جائے، نماز پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، نیت اللہ رب العزت کی رضا ہو، نہ کہ دکھلاوا ہو۔ آج ریاکاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں فوراً ہمارے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی درس دے رہا ہو، درس اچھا دیا جائے، کوئی انسان اس کی تعریف کر دے، ہمارے اندر بھی یہ ریاکاری آ جاتی ہے کہ آج درس یا آج الفاظ کا چناؤ زیادہ اچھا ہو گیا ہے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، انسان کے اندر فخر کے جذبات آتے ہیں۔ جب بھی ایسا رویہ، ایسی سوچ ہمارے ذہن میں آئے، صرف ایک بات سوچئے، اگر 1000 بندہ بھی میری بات سے متاثر ہوا ہے، وہ میری بات کو اچھا جان رہا ہے، لیکن وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ سب بھی، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت سب کو دینے والے ہیں۔ انسان سوچے کہ میں نے صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کام کرنا ہے، کبھی نماز پڑھیں یہی سوچیں کہ میں اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز لمبی پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کسی دنیا والے کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ فلاں میری تعریف کرے گا۔ ذرا سوچیں کہ میں اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں تو اللہ خوش نہیں ہوں گے، اللہ میری تعریف نہیں کریں گے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے خالص اللہ کے لیے کام کرو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کام ہو، تھوڑا کام بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 13، اس میں کرنے کا کام ایک یہ ہے کہ انسان عفو و درگزر سے کام لے۔ کوئی کام آپ کے سامنے برا ہوا ہے، معاف کرنے کا اللہ رب العزت سے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ نمبر 1، عفو و درگزر سے کام لینا۔ نمبر 2، آخرت کے لیے نیکیاں کمانا۔ بس اس کے اندر باقی جو کام ہے کرنے کے اور رکنے کے وہ ریپیٹڈ ہی ہیں، یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ پہلے آ چکا ہے۔ رکنے کے کاموں میں بھی جو کام ہے وہ پہلے آ چکے ہیں کہ حق بات کو قبول نہ کرنا، حسد کرنا یا بے جا سوالات کرنا، ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 14، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا یعنی نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ اب اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمارے لیے پھر نصیحت ہے کہ صرف اپنے مسلک کو یہی کہنا کہ میرا مسلک حق پر ہے، باقی سارے غلط ہیں، اللہ رب العزت نے چیز سے منع فرمایا۔ یہود و نصارہ بھی ایسے کرتے، یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، بریلوی کہتے ہیں ہم سچے، باقی سارے جھوٹے، دیوبندی کہتے ہیں ہم سچے، باقی سارے جھوٹے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سچے، شیعہ کہتے ہیں ہم سچے، باقی سارے جھوٹے۔ یہ فرق جو ہم نے کر دیا ہے، یہ فرق یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں چیز سے محفوظ کرے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس کے اندر ان کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہی اللہ رب العزت کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت وسعت والا
سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا اور مشرکین کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے دیکھا، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی مساجد سے روکا، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی رسوا کیا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ آج ہم بھی دیکھیں، میں کسی مسجد کا صدر بن جاؤں، انتظامیہ میں ہوں، جو میرے مد مخالف ہوتا ہے میں اس کو مسجد میں آنے نہیں دیتا، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہوں کہ وہ مسجد سے دور ہو جائے۔ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے، ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، اس مسجد کے اندر ایک پینٹ کرنے والا مزدور چلا جاتا ہے، اب وہ دن بھر کام کرتا ہے، اس کے کپڑے پینٹ والے ہیں۔ مسجد کے اندر انتظامیہ نے اور بالخصوص امام مسجد نے اس کو مسجد سے نکال دیا، کہا تیرے کپڑے گندے ہیں، تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے؟ کم از کم اس کو یہ کہہ دیں کہ صاف کپڑے پہن لیا کرو، کوئی اس کو اچھی بات کہہ دیں، اس کو مسجد سے نکال دینا، اس کو نماز نہ پڑھنے دینا، یہ ہمارے لیے رسوائی نہیں تو کیا ہے؟ مشرکین مکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکیں تو اللہ رب العزت ان کو رسوا کریں گے۔ کیا میں اور آپ اگر کسی کو مسجد جانے سے روکیں، کیا اللہ رب العزت ہمیں رسوا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا انتظامیہ کا کام یہ ہے، مسجد کے صدر کا کام یہ ہے، مسجد کے امام کا کام یہ ہے، مسجد میں آئے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہیں، شکر ادا کریں کہ اللہ نے مسجد کی ذمہ داری ہمارے سر پر رکھی ہے، نہ کہ اس چیز پر فخر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کچھ اسی کے فرما بردار ہے۔ یہود و نصارہ نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کی اولاد ہے، مشرکین مکہ نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ رب العزت کے ہاں اولاد ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کام یہود و نصارہ نے کہے۔ سبحانہ، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس سے بھی بڑی بات کہتا نظر آتا ہے۔ جب میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں، مشرکین مکہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ درجہ کم ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العزت کے برابر کر دوں کہ اللہ کے نور کا حصہ ہیں، تو میں یہود و نصارہ سے زیادہ ظلم کرنے والا ہوں۔ صرف یہی بس نہیں، ہمارے مسلمانوں کا شاعر ہے، وہ یہ بات کہتا نظر آتا ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر موجود تھی، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات میں اتر آئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے محمد سے لے لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقام نہیں، اللہ کی کوئی طاقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے پاس اللہ رب العزت کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں رکھتا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں صرف وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا میری بیٹی اے سیدہ فاطمہ، دنیا میں جو مجھ سے لینا ہے، مجھ سے مال و دولت لے لو، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی اس قدر زیادہ، اور میں یہ بات کہوں مسلمانوں کا شاعر کہے کہ اللہ کے پاس وحدت کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ کے ہاں طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدیع السماوات والارض، اللہ رب العزت تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، ہم سے اللہ رب العزت کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، یا ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے
ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے جو یقین کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے واضح نشانیاں معجزات ایسے ایسے بیان کر دیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد کوئی مطالبہ کرنا، فرمایا یہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ جیسے مشرکین مکہ نے کئی مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے کہ اگر آپ ایسا کر دیں، ایسا ہمیں اللہ رب العزت سے مانگ کر دکھا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چیزیں ان کو دکھا بھی دیں، ہم آپ کو عطا بھی کر دیں، پھر بھی یہاں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا آپ کا صرف کام لوگوں کو خوشخبری دینا ہے، جنت کے پاس جنت کی طرف ترغیب دلانا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کو ڈرایا ہے تو کتنا لوگوں نے عمل کیا۔ ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے، ہمارا کام صرف لوگوں کو حق بات پہنچانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ہم سے یہ سوال نہیں ہونا کتنوں نے آپ کی بات کو مانا اور کتنوں نے نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام 950 سال حکومت کی، 950 سال لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، گنتی کے چند افراد آپ کی بات کو ماننے والے تھے۔ آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنے سالوں میں بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف کیوں نہیں لا سکے۔ ان کا کام تبلیغ کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ رب العزت کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو آپ کے لیے اللہ سے چھڑانے والا نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کہ آپ کے پاس دین آ چکا ہے، اس کے بعد بھی انسان اگر خواہشات کی پیروی کرے، بدعات کی پیروی کرے حق بات آ جانے کے بعد، فرمایا تو انسان اللہ رب العزت کے ہاں اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر اس کی مخالفت کرنے والے جتنے ہی لوگ آ جائیں میں ان کی بات نہیں مانوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں گا۔ وہاں پر میں کسی بڑے پیر فقیر کا نام لوں کہ اللہ میں فلاں فقیر کا ماننے والا ہوں، اس کی پیروی کرنے والا ہوں، فرمایا وہاں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن کریم کو پڑھنے کا اصل اسلوب اور آداب بیان فرمائے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتہ، جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرے۔ اس کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کر کے پڑھو۔ اور فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کریم کو خوبصورت لہجے میں نہیں پڑھتا، اس کا تلفظ درست نہیں، اس کا انداز، اس کی آواز درست نہیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھا جائے، اچھی آواز سے پڑھا جائے، ہمارا تلفظ بھی درست ہو۔ دوسرا حق یہ ہے جو بات پڑھیں اس کے معنی پر غور کریں، اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو۔ تیسرا حق یہ ہے پھر اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھ لینا کافی ہے، اس کا معنی پر غور کرنا جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی آواز سے پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ رکوع نمبر 14 بھی مکمل ہوا۔ اس میں کرنے کا ایک کام ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کریں۔
کرنے کا کام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کریں۔ رکنے کا کام، نمبر 1 دوسروں کو حقیر سمجھنا، جیسے یہودیوں نے عیسائیوں کو حقیر سمجھا، عیسائیوں نے یہودیوں کو، اور آج ہم نے مسلکاً ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ نمبر 1 دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ نمبر 2 مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا۔ رکوع نمبر 14 میں کرنے کا ایک کام ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا۔ رکنے کے 2 کام ہیں، مساجد دوسروں کو حقیر سمجھنا اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا۔ رکوع نمبر 15 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو ہم نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ دونوں آیات پہلے گزر چکی ہیں کہ انسان کو جان بچانے کے لیے 4 طریقوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت میں ہم نے 4 طریقے دیکھے تھے کہ انسان کسی کا بوجھ اپنے ذمہ لے لے۔ ایک طریقہ دنیا میں چھڑانے کا یہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کو فدیہ دے کر آزاد ہو جائے، کوئی جرمانہ دے کر آزاد ہو جائے، تیسرا یہ کہ کوئی انسان اس کی سفارش کر دے، اور چوتھا یہ کہ زبردستی اس کے اوپر حملہ کر کے اس سے اپنا قیدی چھڑا لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے چاروں چیزوں سے منع کر دیا کہ قیامت کے دن نہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی فدیہ دے سکتا ہے، نہ کوئی بوجھ اپنے ذمہ لے سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی وہاں کوئی زبردستی اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا سکتا ہے۔ چاروں چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ جی وہ ہم نے وضاحت پیچھے کی تھی کہ سفارش اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، سب لوگوں نے سفارش کرنی ہے، لیکن فرمایا جس کو اللہ رب العزت چاہیں گے وہی سفارش کرے گا۔ یہاں پر اس چیز کی نفی ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے۔ مثال ہے کہ میں کوئی نیکی کا کام نہ کروں، میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے سفارش کر دیں گے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری سفارش کرنی ہے، پھر ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس قدر سفارش کرنے کا حق ہوگا جتنا اللہ رب العزت چاہیں گے۔ کہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے آپ فلاں فلاں بندے کے بارے میں سفارش کریں اور اتنی اتنی مقدار میں سفارش کریں، صرف اتنی سفارش کا حق دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ کہا جائے گا کہ جتنے لوگوں کو چاہو آزاد کروا لو، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کو یہی کہا جائے گا اتنی مقدار میں سفارش کرنی ہے، ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید والوں کے بارے میں سفارش کرنی ہے کہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں سفارش یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کا جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ ایسے گروہ بندی ہوگی کہ جو نیک لوگ ہیں، جو تھوڑے کم نیک ہیں، جن کے دل میں ایمان کم ہے، اور آخر میں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کے بارے سفارش ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے
کہ جو چیزوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی وہ 10 چیزیں تھیں جو ہماری فطرت میں بھی شامل ہیں۔ اس میں مونچھیں کاٹنا، ناک کی صفائی کرنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، بالوں کی مانگ نکالنا، یہ 5 کام، مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کے صفائی کرنا، مسواک کرنا اور مانگ نکالنا، سر کے بال کی مانگ نکالنا، 5 یہ کام ہے، اور 5 کا تعلق دیگر چیزوں سے ہے، جس میں ناخن کاٹنا، زیر ناک بالوں کو کاٹنا، بازوں کے نیچے بالوں کو کاٹنا، اس کے بعد قضاء حاجت کے بعد پانی کے ذریعے یا مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا اور ختنہ کروانا۔ یہ 10 چیزیں فطرت میں شامل کر دی گئی ہیں، اور فرمایا ان 10 چیزوں کے ساتھ آپ کی آزمائش کی گئی۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا، آگ میں پھینکا، بڑھاپے تک اولاد نہیں دی، اولاد دینے کے بعد ویران جگہ پر اولاد کو چھوڑ دیا، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر فرمایا آپ کو امام بنانے لگا ہوں، فرمایا میری اولاد میں سے بھی امام بنائیں گے، فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ یہ ہمارے لیے بات ہے کہ انسان جتنے بھی بڑے خاندان کا ہو جائے، اس کا خاندان، اس کا حسب نسب اللہ کے ہاں اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا حسب نسب اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہم سید گھرانے سے بھی ہو جائیں، ہمارا سید گھرانے سے ہونا ہمارے لیے معافی کا باعث نہیں بن سکتا۔ ہم جس مرضی پیر فقیر کو فالو کر لیں، ہمیں بڑے سے بڑا پیر فقیر بھی اللہ کے ہاں نہیں بچا سکتا۔ فرمایا جس کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں، اس کا حسب نسب، اس کا مال و دولت یا اس کا بڑے خاندان سے ہونا اللہ رب العزت کے ہاں نہیں بچا سکتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور آپ ابراہیم کی بجائے اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو، یعنی جہاں انہوں نے نماز پڑھی کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو یعنی مکہ شہر کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ انسان بار بار لوٹ کر اس کی طرف جاتا ہے، جتنی دفعہ بھی چلا جائے انسان کی وہاں جانے کی خواہش ختم نہیں ہوتی، وہ امن کی جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی صفائی کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے صفائی کرو۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، مساجد کی صفائی کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، بہت فضیلت والا کام ہے۔ جیسے مدینہ میں ایک عورت جس کو کوئی نہیں جانتا تھا مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، بیمار ہوئی، رات کے وقت فوت ہو جاتی ہے، صحابہ نے سوچا کہ عام سی عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر دینی، کیا ان کے آرام کو ڈسٹرب کرنا ہے، جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے فوت ہو گئی ہے، فرمایا دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر کی رہنمائی کرو۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، باقاعدہ اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ کو ادا کرتے ہیں، یہ اس کی فضیلت تھی کہ مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ آج بھی میں اور آپ مساجد میں صفائی کرنے کو اہتمام کریں، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ، کبھی مہینے میں ایک مرتبہ، کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ، کبھی سال میں ایک مرتبہ کوشش کریں مسجد کی جا کے صفائی کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول جیسے ہم پر کریں گے ہم نے اس طرح سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے بارے میں دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔
مکہ میں جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی لیکن وہاں پر ہر قسم کا پھل پورا سال موجود رہتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ان کو بھی میں دنیا میں دینے والا ہوں. یہاں پر یہ چیز ہمارے لیے سبق ہے کہ جس کے پاس دنیا میں مال و دولت زیادہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی رضا شامل ہے, اللہ مجھ سے راضی ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے. فرمایا جو میرے ساتھ کفر کریں گے دنیا میں ان کو فائدہ دینے والا ہوں لیکن قیامت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہود و نصارہ ہم سے بہت مال و دولت میں امیر ہیں, ان کا امیر ہونا ہم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی, انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما, بے شک آپ ہی ہیں سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب اور ہمارے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ کو قبول فرما, بے شک آپ ہی ہیں نہایت توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم کرنے والے. ربنا وبعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم, ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے, بے شک آپ ہی سب پر غالب ہیں کمال حکمت والے ہیں. یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے بیت اللہ کی تعمیر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے, لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد بھی اپنے عمل کو عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رکھا. اللہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام نہیں کیا, کوئی تیر نہیں مارا, اللہ میں نے یہ کام کیا ہے اپنی طرف اس کو قبول فرما. ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں, کوئی صدقہ خیرات زیادہ کر دیں, فخر نہیں کرنا, عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے بات کرنی. اللہ دعا کریں اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے, خالصاً تیری رضا کے لیے کیا ہے, اس میں کمی واقع ہوگی لیکن اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور آگے ہمارے لیے سبق ہے کہ فرمایا ہمیں عبادت کا طریقہ دکھا, عبادت کا طریقہ سکھا. ہم بھی جس مسلک پر ہوں, جس فرقے پر ہوں, ہر وقت یہ نہ سوچا کرے کہ میں حق پر ہوں, میں سچا ہوں, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سیدھے راستے کی ہماری رہنمائی فرما. اللہ ہر عبادت کا طریقہ کے طریقے کے بارے میں میری رہنمائی فرما, مجھے طریقہ سکھا اور توبہ قبول کر. ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے. اور فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا, اپنے لیے دعا کریں اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی نیک لوگ ہوں جو دین کا کام کریں. آپ علیہ السلام سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ آگے میری نسل سے کوئی نیک لوگ ہوں, نیک نبی ہوں. اب نبی تو نہیں آنے والے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہم بھی دعا کریں ہماری نسل میں کوئی اللہ رب العزت کا نام بلند کرنے والا ہو, کوئی نیک لوگ ہوں جو ہماری نسل کو زندہ رکھیں, ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہمیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور آگے آنے والی نسل کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. رکوع نمبر 15 میں مکمل ہوا. اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ آزمائش میں پورا اترنا. جب کوئی آزمائش, کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آ جائے اس میں پورا اترا جائے. نمبر 1 آزمائش میں پورا اترنا. نمبر 2 مساجد کی صفائی کا اہتمام کرنا. نمبر 3 قرآن و سنت کی تعلیمات آگے پہنچانا. کرنے کے 3 کام ہیں, آزمائش میں پورا اترنا, نمبر 2 مساجد کی صفائی کا اہتمام کرنا, نمبر 3 قرآن و سنت کی تعلیمات کو آگے پہنچانا. اس میں جو رکنے کے کام ہیں وہ پہلے آ چکے ہیں اس لیے ان کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے اندر ویسی ظلم کرنا اور احکامات الہی کا انکار کرنا شامل ہے.
اب ہمارا آخری رکوع پہلے پارے کا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا. اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہے. اذ قال له ربه اسلم، کب ان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا. انہوں نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. یہاں بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک سبق رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بظاہر دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی آخری اللہ رب العزت کے حکم پر ویران جگہ پر چھوڑ دیا، بظاہر دنیا کو ترجیح نہیں دی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رکھا، آخرت میں بھی نام زندہ رکھا. ہم دنیا کمانے کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور انہوں نے دنیا کو چھوڑا، آخرت کو کمایا. اللہ نے دنیا بھی دے دی، آخرت بھی دے دی. ہمارے لیے یہی سبق ہے. پیچھے یہود و نصارہ کا بھی ذکر آیا، آگے جا کر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ تورات کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے، اللہ رب العزت آسمان سے باہر نعمتوں کا نزول کرتے، زمین بھی اپنے خزانے اگا دیتی. یعنی ایمان کے اوپر لے آؤ، عمل صالح کرنا شروع کر دو، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دو. اللہ دنیا میں بھی نوازنے والا ہے، آخرت میں بھی نوازنے والا ہے. اور یہاں پر فرمایا جب اللہ رب العزت نے ان سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، فرمایا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، مکمل پیروی دین کے معاملوں میں اللہ رب العزت کی کریں، کسی اور کی بات کو حرف آخر نہ جانیں. جو اللہ نے کہہ دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہیں اسلم، میں اسلام لے آیا، میں فرما بردار ہو گیا. کوئی دوسری بات، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. اے میرے بیٹو، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یہاں پر ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ مسلمان فوت ہونا یہ تب ہی ممکن ہے جب میری دنیا دین کے مطابق ہوگی. میں دنیا میں رہتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوں گا تو میری آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں انسان کو کب آ جائے. جب میں ہر لمحہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوں گا، پھر جب بھی مجھے موت آئے گی امید ہے کہ مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر آئے گی. حتیٰ کہ انسان کو اتنا نہیں معلوم کہ ہمارے پاس گلستان کالونی میں ایک جنازہ ہوا. جنازہ پڑھنے جیسے افراد آتے ہیں، جنازہ پڑھ کر ابھی نکلے نہیں، جنازگاہ سے قدم باہر رکھا نہیں، وہیں پر ایک شخص کے انتقال ہو جاتا ہے. اس کو نہیں معلوم تھا کہ اگلا جنازہ اسی جگہ پر میرا ہونے والا ہے. ہمارے لیے یہی سبق ہے، ہر قدم سوچ کر اٹھائیں، کوئی پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے. اگر میں ہر قدم سوچ کر اٹھاؤں گا، پھر جب بھی اللہ کا بلاوا آئے گا میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ہو کر دنیا سے جاؤں گا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے. یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اور یہی سبق اس آیت سے ہمارے لیے ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا اور آپ کے لیے وہ کچھ ہے جو آپ نے کمایا، اور آپ سے ہرگز ان کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا وہ جو کرتے تھے. پھر ہمارے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہماری کوئی نسبت کسی کام نہیں آنے والی کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. ان کا یہ یہود و نصارہ کا یہ نسبت کرنا
کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ السلام، فرمایا یہ نسبت تمہارے کام نہیں آنے والی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، انسان جو کرے گا اسی کا اس کو آگے جواب دہ ہونا ہے، کوئی نسبت ہمارے کام نہیں آنے والی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، یعنی یہودی کہنے لگے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہنے لگے عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کی اور ان کی اولاد پر کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس چیز جیسی ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور پھر اگر وہ پھر جائیں تو وہ محض مخالفت میں پڑے ہیں، پس ان قریب اللہ رب العزت آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے، کسی کو یہ نہ کہ میرا مسلک فالو کرو، میرے مسلک میں آ جاؤ، یہی کہو قرآن و سنت کی پیروی کرو، وہ بات کہو جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا مسلک جوائن کرو، عیسائی کہتے ہیں ہمارا مسلک جوائن کرو، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے مسلک میں آ جاؤ، میرے مسلک میں آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قولوا آمنا باللہ، ہم ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جس پر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، ہم کسی نبی کے بارے میں تفریق نہیں کرتے، ہر نبی اللہ رب العزت کے ہاں ہدایت پر تھا، ہم ہر نبی کی بات کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر نبی کا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں درست تھا، لیکن ان کی شریعت اب ختم ہو چکی ہے، اب ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر صحابہ اکرام جیسا تم ایمان لے آئے، جیسے صحابہ نے تمام انبیاء کو فالو کیا، قرآن و سنت کی ہر بات کو مانا، فرمایا اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ مجھے آپ کا ایمان قابل قبول ہے، اگر صحابہ جیسا ایمان نہ ہوا مجھے آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رب العزت کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ رب العزت سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ انسان کوئی کپڑا پہنتا ہے، کوئی لباس اختیار کرتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے جو اس کے اوپر چھا جاتا ہے۔ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے، بلیک پہنے، وہ ایک رنگ ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کا رنگ اختیار کرو، یعنی دین کے ہر پہلو پر عمل کرو، تمہارے چلنے میں، تمہارے بیٹھنے میں، تمہارے اٹھنے میں دین کی خوشبو آنی چاہیے، دین کا رنگ واضح ہونا چاہیے، انسان کا ایک قدم اٹھے انسان کو پتہ لگے، دیکھنے والے کو معلوم ہو یہ کسی شریعت کو فالو کرنے والا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ ہمارا ایک قدم ایسا اٹھنا چاہیے، یہاں سے باہر جانا ہے جوتی پہننے لگیں، دایاں قدم میں پہلے جوتی پہنے، دروازے سے باہر نکلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایاں پاؤں پہلے باہر رکھو، سواری پر بیٹھنا ہے بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو، سواری کی دعا پڑھو، راستے میں گزرنا ہے راستے کے آداب بتلائے، کیسے قانون کو فالو کرنا ہے، کیسے ٹریفک کے قانون ہیں، گھر جانا ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے، ہر پہلو میں فرمایا دین کا رنگ تمہارے اوپر واضح ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے بہتر، دین اسلام سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ قُلْ أَتُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے بارے میں کیا تم ہم سے اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ رب العزت کی ذات زیادہ جاننے والی ہے؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے
جو وہ شہادت کو چھپا لے جو اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے آ گئی، اور اللہ رب العزت ہرگز اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ انسان کسی دوسرے کو تبلیغ کرے، اس کو رہنمائی کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، رہنمائی کرتے رہنے کے باوجود اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا، پھر آپ نے اس سے کمپرومائز نہیں کرنا کہ تم آدھی بات ہماری مان لو، آدھی ہم آپ کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں۔ فرمایا یہی کہو کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشرکین مکہ آئے، کہا کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے لوگو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، میرا دین میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کسی کو سمجھا دینے کے بعد یہ نہیں کہ انسان عقیدے پہ کمپرومائز کر لے، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا، یہی فرمانا ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو جیسے اعمال کیے ان کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے آپ کے بارے سوال ہوگا۔ کوئی خاندان، کوئی حسب نسب ہمیں نہیں بچانے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔